کائنات کی خاموشی میں ایک لمحہ ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ انسانیت کا آغاز بن گیا۔ نہ زمین پر انسان تھا، نہ اس کی نسل تھی، نہ آزمائشیں تھی، بس اللہ کا ارادہ تھا اور وہ ارادہ حق ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مختلف اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ ایک عام تخلیق نہیں تھی بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اس لمحے مٹی کا یہ وجود زندہ ہو گیا، سننے لگا، دیکھنے لگا اور سمجھنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وہ علم جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ذرا یہ نام تم بتلاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر اللہ کے سامنے اعتراض فرمایا تھا۔ چنانچہ جب فرشتے عاجز آ گئے ان ناموں کے پیش کرنے سے اور اپنی عاجزی کا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو اللہ نے آدم کو کہا کہ اب تم ان ناموں کو پیش کرو۔ یہ تھا علم، اور اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی۔ یہاں انسان کی فضیلت واضح ہو گئی، نہ طاقت سے نہ نور سے بلکہ علم سے۔ اور پھر وہ عظیم حکم آیا جس نے اطاعت اور تکبر کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور اطاعت الہی کا اظہار تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، کوئی تردد نہیں، کوئی سوال نہیں، کیونکہ فرشتوں کی فطرت اطاعت ہے، مگر ایک ہستی ایسی تھی جو سجدے میں شامل نہ ہوئی، اور وہ تھا ابلیس۔ ابلیس جنات میں سے تھا، مگر عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ اس کے دل میں عبادت تو تھی مگر عاجزی نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آگ کی صفت ہے اوپر کی طرف جانا اور مٹی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تکبر نے جنم لیا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی اصل کو ترجیح دی گئی۔ یہی انکار، یہی غرور ابلیس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا، مگر اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی زندگی کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اطاعت اور نافرمانی کے درمیان۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے کہ عزت اطاعت میں ہے اور ذلت تکبر میں ہے۔ قرآن ہمیں یہ داستاں اس لیے سناتا ہے تاکہ انسان جان لے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا غرور ہے اور شیطان ہے، اور اس کے سب سے بڑی کامیابی جھک جانے میں ہے، علم میں ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔